نشے کی بیماری میں آہستہ آہستہ لوگوں کی باتیں سن سن کے ڈٹائی اتنی زیادہ چاروں طرف اپنا حالہ بنا لیتی ہے کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے کہ سافٹر بات، نرم بات اس میں سے بالکل پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، لیکن ایک تھیراپیوٹک بات، ایک سچی بات جب آپ اپنے فیملی ممبر سے کرتے ہیں جو کہ ان آرگیویبل ہو، یعنی جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، جس میں کوئی گول مول بات نہ ہو، بالکل سچی صاف ستھری باتیں ہوں جو کہ آپ نے اپنے لوڈ ون کے ساتھ کرنی ہے، تو اس کا فرق پڑتا ہے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں گیا تھا تو میں سمجھا تھا کہ چلو ویکیشن کی ویکیشن ہو جائے گی تو کچھ ہم سیکھ بھی لیں گے، لیکن جا کے وہاں جو بستی پروگرام شروع ہوا ٹیکنیکلی، تو میرا روز دل کرتا تھا کہ میں بھاگ جاؤں، لیکن بھاگنے سے بھی مجھے بہت ندامت ہوتی تھی کہ میں فیس نہیں کر سکتا اور میں یہ باتیں سن نہیں سکتا جو کہ مجھے کہی جا رہی ہیں، کیونکہ گروپ ڈسکشن کے بعد میرے خیالات کے وہ چیتھڑے اڑا دیتے تھے، کہتے تھے یو آر میسڈ اپ، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، یو گو بیک۔ اور ادھر سے تنقید ادھر سے تنقید جب ہوتی ہے، اور پھر میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے سننا پڑے گا۔ اور گیا میں اس لیے تھا کہ مجھے نشے کے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے، اور مجھے ہر روز یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے یہ ہیں ویسا ہی میں ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی کھال اتر چکی ہے اور میری کھال ابھی اتری نہیں، میری کھال اترنے والی ہے۔ لیکن مجھے روز مل مل کے سمجھ آ جاتی تھی کہ فرام دی ویری کور، فرام دی ویری ان سائڈ، میں اور یہ بس ایک جیسے ہیں۔ اس لیے میری بنتی بھی بہت تھی، کہیں نہ کہیں ایک جیسے پنچھی ہونے کی وجہ سے بنتی بھی بہت تھی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سدھارنے سے پہلے کچھ خود سدھرنے کا تو سامان کر لو۔ لیکن جب میں جا کے پھنسا اس گروپ میں جہاں ایٹیچیوڈنل ہیلنگ ہوتی ہے، اور جب میں نے سارے کام کرنے شروع کیے، تو پھر دردیں ایسے ہی ہوتی تھیں جیسے کہ ٹیکے لگانے سے ہوتی ہیں، جیسے کڑوی دوائی سے برا لگتا ہے، جیسے ریڈیشن سے یا کیمو تھراپی سے مشکلات ہوتی ہیں، تو ایسی ہی مشکلات ہوتی ہیں۔ علاج کسی ایسی چیز کا نام نہیں جسے انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ فینومینا میں نے دیکھا تھا جب ہمارا بچپن تھا، اور جگہ جگہ کچھ فاصلے پہ سرکاری نلکے ہوتے تھے۔ ابھی تو میرا خیال ہے وہ نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کے گھر نلکا نہیں ہوتا تھا وہ سرکاری نلکے سے جا کے پانی بھر کے، جس کے اوپر کوئی پتھر رکھنا پڑتا تھا کہ آپ نے جو بالٹی رکھنی ہے تو وہ پتھر کے اوپر رکھتے تھے تاکہ وہ گرے نہ، اور جب آپ بالٹی لے جاتے تھے تو اس میں سے جو قطرہ قطرہ گرتا تھا تو وہ پتھر کے درمیان باٹم بن جاتی تھی، پٹ بن جاتی تھی اس کے اندر۔ اور یہ فینومینا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یہ ایک قطرے قطرے سے، ریپیٹیشن سے بھی اثر ہوتا ہے۔ اور ہمارے مریض کئی دفعہ کہتے ہیں کہ تو یہ تو وہی باتیں روز کرتے ہیں، لو سن لو نویاں گلا پہ۔ تو یہی باتیں جو روز کرتے ہیں، یہی باتیں تو ڈیپ ڈاؤن سمجھنے کی ہیں، تو انسانوں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ بتاؤں اس میں ایک جو طریقہ کار ہے، جو کہ بدلنے کا طریقہ کار ہے، وہ ہے کہ ہم فرض کر لیں کہ ہم جیسا بننا چاہتے ہیں ہم ویسے ہی آلریڈی ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ایکٹ ایز اف۔ لیکن اگر ہم آنیسٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایکٹ ایز اف سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم آنیسٹ ہونا چاہتے ہیں تو ایکٹ ایز اف، یو فیک اٹ ٹل یو میک اٹ۔ ایکٹ ایز اف کا مطلب ہے کہ اگر آپ آنیسٹ بننا چاہتے ہیں تو ایسے پریٹینڈ کرنا شروع کر دیں کہ آپ آنیسٹ ہیں۔ اگر آپ سچ بولنے والے بننا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں ایک دو دن سے کام نہیں ہوگا، یہ وقت لگے گا، کیونکہ ہم نے جو جھوٹ کو اپنا سہارا بنایا تو کتنا عرصہ بنایا، مجھے بتائیے کتنا عرصہ۔ اگر ہم نے قوانین کو نہ ماننے کا وتیرہ اپنائے رکھا تو کتنا عرصہ۔ یہ تو ہم چاہیں گے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہم انتظار میں ہیں کہ وہ کب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ان کی سوبرائٹی کا کوئی لینڈ مارک آئے گا، میرے خیال میں یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب لینڈ مارک آئے گا، جو کہ کوئی نہ کوئی لینڈ مارک، ان کا چپ کا لینڈ مارک میرے خیال آنے، چپ کا جو لینڈ مارک ہے، تو ان کو تیار ہو کے آنا چاہیے کہ یہ اس بارے میں کیا بات کریں گے۔ لیکن
اتنی لمبی دیر اس چیز کی پریکٹس کرتے رہیں کہ جو آپ بننا چاہتے ہیں، اور سچ کو فیس کرنے کا حوصلہ. اگر آپ کبھی این اے میٹنگ میں جائیں تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ لوگ باتیں کیا کرتے ہیں. این اے میٹنگ میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ میں یہ کر رہا تھا، میں چوریاں چکاریاں کرتا تھا، میں فلانا کام کرتا تھا، میں فلانی چیز کرتا تھا، میں 4 دفعہ جیل گیا، میں نے اپنی والدہ کا زیور چرا کے بیچ دیا. یہ باتیں ہیں جو کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس سے ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ جب ایک بندہ یہ بات کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے اچھا میں تو سمجھا سا کہ اے کوئی بہت نیک آدمی ہے، تے اگر اے کردا رہا ہے تو پھر میں بھی دس دینا کہ میں کی کردا رہا. پھر وہ بولتا ہے کہ میں یہ کرتا تھا، پھر تیسرا بولتا ہے، پھر چوتھا بولتا ہے. جب آپ ہمبلی بتاتے ہیں کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں تو ہیلنگ اور شیم ہیلنگ خاص طور پر یہاں سے جنم لیتی ہے کہ بندہ بات کر سکے. اور جو ٹریٹمنٹ میں ہم کئی دفعہ پیشنٹس کو مدد بھی لیتے ہیں. ہم جب نیا پیشنٹ آتا ہے تو ہم پرانے کسی کو بلاتے ہیں کہ یار اس پہ برا وقت ہے، ذرا تم اس کی مدد کرنا. یقین کریں کہ جو پھر وہ مدد کرتا ہے اس سے اس بندے کو تو پتہ نہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا جس کی وہ مدد کرتا ہے، لیکن اس کو خود بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.